اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما۔ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ دنیا والوں کی نظر میں بڑی کامیابی یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ پیسہ جمع کرتا ہے تو دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کامیاب ہے، بڑی کامیابی کی زندگی گزار رہا ہے، بڑا بینک بیلنس ہے اس کے پاس۔ اگر کوئی آدمی مکانوں پر مکانات بنوائے، کچھ مکانات رینٹ پر دے، کرایہ پر دے، اور کسی ایک مکان میں خود رہنے لگے، لوگ کہتے ہیں یار بڑا کامیاب آدمی ہے، اس نے وقت پر یہ کامیابیاں حاصل کر لی ہے۔ تو ہم دنیا والوں کی نظر میں یہ چیزیں کامیابی کا معیار ہے، حالانکہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کامیابی کا معیار نہیں۔ کسی کے ہاں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ بھائی حکومت مل جائے، اقتدار مل جائے، عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ بھی کامیابی کا معیار نہیں۔ اگر حکومت، اقتدار، عہدہ، منصب یہ چیزیں کامیابی کا معیار ہوتی تو فرعون سب سے بڑا کامیاب ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے اسے دریا میں غوطے لگوا کر غرق کر دیا، کامیابی نہ مل سکی۔ کسی کے ہاں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ بہت زیادہ دولت جمع ہو جائے، بس پیسہ ہی پیسہ میں جمع کر لوں، یہ بہت زیادہ کامیابی ہے۔ اگر بینک بیلنس، پیسہ، مال اور دولت یہ کامیابی کا معیار ہوتا تو قارون سب سے بڑا کامیاب ہوتا۔ اللہ نے اس کو اپنے خزانوں سمیت وہ زمین میں دنسا دیا، کامیابی نہیں حاصل کر سکا۔ کسی کے ہاں یہ ہوتا ہے یار میں بہت زیادہ خوبصورت ہو جاؤں نا، ماڈرن ہو جاؤں، اسمارٹ ہو جاؤں تو میں بڑا اچھا لگوں گا، بڑا کامیاب ہوں گا۔ تو یہ خوبصورتی بھی کامیابی کا معیار نہیں، یہ بہت زیادہ ماڈرن ہو جانا یہ بھی کامیابی کا معیار نہیں۔ قرآن میں اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ اللہب۔ یہ ابو لہب، اس کے بارے میں اللہ نے یہ نازل فرمائی۔ یہ ابو لہب تھا کون؟ حضور کا چچا تھا، اور ابو لہب جو اس کو کہا جاتا تھا تو وہ اس وجہ سے کہا جاتا تھا، اس کا نام یہ نہیں تھا، اس وجہ سے کہا جاتا تھا، لہب کا معنی ہوتا ہے آگ کا شعلہ۔ اس کا یہ چہرہ اس قدر خوبصورت تھا، جس طرح آگ کا شعلہ ہوتا ہے نا، اسی طرح اس کا چہرہ تھا، لال سفید چہرہ تھا اس کا، اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ لیکن کیسا تباہ ہوا، کیسا ناکام ہوا، یہ چیزیں کامیابی کا معیار نہیں۔ کامیابی کا معیار وہ ہے جس اللہ نے کامیابی پیدا کی ہے، وہ بتائے گا کہ کامیابی کیا ہے۔ جس اللہ نے کامیابی کو پیدا کیا ہے، ناکامی کو پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی ہے، وہ اللہ بتائے گا کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ اصل کامیاب تو اللہ کے ہاں ہونا ہے۔ اور اللہ نے اس آیت کے آخری جملے میں فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ جنت میں داخل ہونا یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان ایسے اعمال کرے کہ ان اعمال کی بدولت اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
غزوہ احد ہے اور ایک نوجوان صحابی ہے، ینگ لڑکا ہے، نوجوان ہے، وہ کھجوریں کھا رہا ہے اور کھجوروں کا خوشہ اس کے ہاتھ میں ہے، ایک ایک کھجور کھا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا، اللہ کے رسول، اگر میں لڑوں کافروں سے اور وہ مجھے شہید کر دے، مجھے قتل کر دے، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، اگر آپ شہید ہو جائیں گے تو اللہ آپ کو ڈائریکٹ جنت میں داخل فرما دے گا۔ لیکن ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی نا کہ جنت میں داخل ہونا ہی اللہ کے ہاں بڑی کامیابی ہے۔ وہ ہر قدم اٹھاتے تھے، ان کا بولنا، ان کا قدم اٹھانا، ان کا گفتار، ان کا رفتار، ان کا کردار، وہ ساری اپنی صلاحیتیں اسی بات کے لیے صرف کرتے تھے کہ بھئی ہم جنت میں داخل ہو جائیں، جو اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس نے وہ کھجوروں کا خوشہ پھینک دیا، کہا یہ کھاؤں گا تو بڑی دیر لگ جائے گی جنت میں داخل ہونے میں، تو اس کو پھینک دیا اور چلا گیا اور لڑتا رہا اور ڈائریکٹ شہید ہو گیا۔ ایسے لوگ ہیں۔ ایک آدمی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، صحابی ہے، وہ بھی نوجوان ہے، شادی بھی نہیں ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے رسول، کیا ادخل الجنہ، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کنت مؤمنا فتدخل الجنہ، اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، آپ نے یہ سوال کیوں کیا کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، کیوں کیا؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، بڑا غریب ہوں، رنگ بھی خوبصورت نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، دنیا میں کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں، تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں جنت بھی جا سکوں گا کہ نہیں، کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ بھی مجھے نہیں دے رہا۔ نبی پاک نے فرمایا، اچھا ادھر آ جاؤ، عمر ابن وہب کے پاس جاؤ، یہ مدینۃ المنورہ کے اندر بڑا مالدار ترین آدمی تھا، بہت بڑا مالدار ترین آدمی تھا۔ فرمایا، جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ اور اس سے کہہ دینا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کرا دیں۔ یہ چلے گئے، دروازے پر دستک دی، وہ باہر نکل آیا، کہا جی کون؟ کہا میں آیا ہوں اور مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد نام ہے اس نوجوان کا، مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور کہا کہ عمر ابن وہب سے کہہ دینا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دینا۔ اس نے کہا کہ آپ ایک غریب آدمی ہیں، اچھا اس کی جو بیٹی تھی وہ پورے مدینہ میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، خوبصورت ترین لڑکی تھی۔ کہا آپ غریب بھی ہے، رنگ بھی ایسا ہے، اور میری بیٹی، یہ اندر چلے گئے، اس کو بیچ دیا واپس۔ یہ آواز، یہ جو باپ، لڑکی کا جو باپ تھا عمر ابن وہب، یہ بات کر رہا ہے سعد کے ساتھ، یہ دونوں یہ گفتگو کر رہے ہیں، اندر گھر والے بھی سن رہے ہیں، وہ جو اس کی بیٹی تھی وہ بھی سن رہی تھی۔ جیسے یہ گھر میں داخل ہو گیا، بیٹی نے کہا، ابا تم نے کیوں اس کو واپس بھیج دیا؟ میں اس کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔ آپ آنے والے کو نہ دیکھو کہ کون آیا ہے، یہ دیکھو کہ کس نے بھیجا ہے۔ بھیجا اس ہستی نے جس کے لیے اللہ نے دونوں کائنات بنائے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، سید الانس والجان ہے۔ آنے والے کو نہ دیکھو، بھیجنے والے کو دیکھو۔ وہ بھاگتا ہوا آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا میں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا جی بھئی نکاح کر لو، مہر مقرر کر لو۔ 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ 400 درہم مہر مقرر ہو جانے کے بعد، بھئی مہر دے دو۔ یہ اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، غریب آدمی ہوں،
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دراہم دیے، کچھ دراہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیے، کچھ اور صحابہ نے دیے۔ اس کے پاس وہ مہر کے پیسے بھی آ گئے، کچھ پیسے بڑھ بھی گئے۔ کہا یہ جو زیادہ پیسے ہیں نا، میں جا رہا ہوں بازار، وہاں پر میں کیا کر لوں گا، سودا وغیرہ کر لوں گا، شادی ہو رہی ہے تو کچھ اس کے لیے سودا وغیرہ خرید لوں گا۔ چلے گئے بازار، آواز آئی بازار میں، جب جیسے جہاد کا مارکہ برپا ہوتا تھا نا تو یہ اعلانات ہوتے تھے، وہ بازاروں میں بھی ہوتے تھے، مساجد سے بھی ہوتے تھے۔ تو وہ اعلان آ گیا کہ بھائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے آج قربانی کی ضرورت ہے، جہاد کا اعلان ہوا۔ اس نے ان پیسوں پر جو اس کے شادی کے جو خواہشات تھے، جو ارمان تھے اس کے دل میں، نئی شادی ہے، مدینہ کی خوبصورت لڑکی سے شادی ہو رہی ہے، میں یہ کپڑا خریدوں گا، پلنگ خرید لوں گا، یہ چیز خرید لوں گا، ان پیسوں پر اس نے کیا کر دیا، ایک گھوڑا خرید لی اور ایک تلوار خرید لی اور سیدھا چلا گیا۔ چہرے پر نقاب ہے، لڑ رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اس کا گزر نہ ہوا۔ اچھا چہرے پر ہے نقاب تو اس کے جو بازو تھے وہ ظاہر ہو گئے۔ جب ظاہر ہو گئے حضور نے دیکھا، فرمایا اوسعد انتا، آپ ساتھ تو نہیں ہیں؟ کہا جی اللہ کے رسول۔ کہا بھائی آپ کی تو شادی ہونی تھی، یہاں کہاں سے آ گئے آپ کا تو رشتہ ہو گیا تھا، نکاح ہو گیا تھا، آپ کی تو شادی تھی، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ جی اللہ کے رسول آپ کی محبت میں آیا ہوں، اللہ کے دین کی محبت میں آیا ہوں، اللہ کی محبت میں آیا ہوں۔ اور یہ لڑتا رہا اور شہید ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر اپنے گود میں رکھا، اور گود میں رکھنے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے، آپ نے رخ موڑ لیا، پھر آپ ہنسنے لگے۔ تو صحابہ نے عرض کہ اللہ کے رسول ایسا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا سعد ہمارا بڑا مخلص صحابی تھا، اس کی جدائی پر میں غمزدہ ہوں، لیکن مجھے جو ہنسی آئی نا، جو مسکراہٹ آئی، وہ اس بات پر آئی، میں نے جو منہ موڑ لیا، رخ پھیر لیا، وہ تو اس بات پر پھیر لیا کہ جنت کی حوریں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی تھی۔ ایک کہہ رہی تھی کہ پہلے میں نے سعد کے پاس جانا ہے، دوسری کہنے لگی کہ پہلے میں نے سعد کے پاس جانا ہے۔ تو اس مقابلہ بازی کے اندر ان کی پنڈلیوں سے وہ کپڑا تھوڑا سا ہٹ گیا تو میں نے رخ موڑ لیا۔ یہ اللہ نے آپ کو عجائبات دکھائے۔ اور فرمایا میں مسکرایا اس لیے کہ اللہ سعد کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور سعد اللہ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ ہے وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جنت میں داخلہ مل جائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی کہنے اور سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھئی یہ ایک مسئلہ ہے، وہ کسی نے پوچھا ہے، وہ یہ پوچھا ہے کہ اگر امام کو سجدے کی حالت میں بندہ پا لے تو آیا وہ رکعت مل جائے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو اس کو آپ ذرا تفصیل سے یہ سمجھ لیں کہ اگر امام کو جس حالت میں بھی پاؤ اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ، رکوع کی حالت میں پاؤ تو اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ، سجدے کی حالت میں پاؤ تو اس کے ساتھ سجدے کی حالت میں شامل ہو جاؤ، جس حالت میں پاؤ اس کے ساتھ اس حالت میں شامل ہو جاؤ۔ البتہ اگر سجدے کی حالت میں امام ہو اور بندہ سجدے کی حالت میں امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے تو وہ رکعت نہیں ملے گی، البتہ جماعت مل جائے گی، رکعت نہیں ملے گی، جماعت مل جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہماری غلطیاں معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشیں معاف فرما۔ وصلی اللہ علی النبی وآلہ۔